السلام علیکم۔ رب زدنی علما و عملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں، اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 109 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ جمع کریں گے الرسول، اپنے رسولوں کو۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، یہ کہیں گے، ماذا اجبتم، اے میرے رسولو تمہیں کیا ریسپانس ملا، جو تم نے میرا پیغام انسانیت کو پہنچایا اس کا تمہیں کیا جواب ملا، اس کا کیا ریسپانس ملا۔ یہ آپ کو میں نے اکثر یہ بتایا کہ قرآن میں کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ تو بعض دفعہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے اس میں آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ پوچھا کیا جا رہا ہے، ایکچولی کیا کس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، لیکن جواب آپ کو بتا دیتا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ آیت قرآن میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ پر آئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ ایک جگہ آنسر آیا کل العف، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا خرچ کریں، کون سا مال خرچ کریں ہم اللہ کے راستے میں۔ اور ایک جگہ سوال کا آنسر یہ دیا گیا کل فللوالدین والاقربین والیتامی، یعنی یہاں پر جواب بتا رہا ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کس پر خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، سوال جو پوچھا جا رہا ہے اکثر اس کے جواب میں ہی آپ کو سمجھ آ جاتی کہ دراصل سوال کیا پوچھا گیا ہوگا یا کیا پوچھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماذا اجبتم، تو ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ بات یہی ہو رہی ہے کہ اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، تمہیں کیا جواب ملا۔ قالو، تو پیغمبروں نے یہ جواب دیں گے قیامت کے دن، لا علم لنا، اے اللہ پاک ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے میرے مالک، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے کارساز، آپ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبروں، تم جو دعوت انسانیت کو دے کر آئے تھے اس کے بعد ان کا کیا ریسپانس رہا اس پیغام کے اوپر، اس کتاب اللہ کو جو تم انسانیت کے اندر چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ کے ہر رسول نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کی کتاب پہنچائی، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قیامت کے دن ہر نبی سے یہ سوال کریں گے، اور تمام رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اللہ پاک کی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ حتمی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی آپ کو ایسی ڈنڈی مارنے کی اور کوئی راستہ تلاش کرنے کا کوئی آپ کو چانس اور موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمام رسولوں سے قیامت کے دن یہ سوال کرنا ہے، اور میرا سوال یہ ہوگا اور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اے اللہ، آپ چونکہ تمام غیب جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ بعد میں کیا ہوا۔ یعنی جب کوئی نبی اس دنیا سے وفات پا کر چلے گئے تو اس کے بعد پیچھے کیا ہو رہا ہے کسی نبی کو نہیں پتہ، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے عقیدے ایسے بنا لیے گئے، بہت ساری روایات ایسی گھڑ لی گئیں جس سے ہمیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جناب ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ تو اس کے ویسے میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ آیت دے دیتا ہوں کہ اسی کی آیت اب پہلے دیکھ لیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں 117 میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی پوچھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ جواب دے رہے ہیں کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے اوپر پوچھا 116 میں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ ساری بات کر کے حضرت عیسیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب۔
سیم وہی بات حضرت عیسیٰ قیامت کے دن یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایز اے نبی. قرآن میں یہ سٹیٹمنٹ ان کی لاگ کر دی گئی ہے. ابھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ سٹیٹمنٹ پڑھیں گے سورہ الانعام کی آیت نمبر 650 میں. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به. میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا آپ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا. کہہ رہے ہیں وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. جب تک میں تو ان میں موجود تھا اس وقت تک کا تو میں گواہ ہوں کہ وہ کیا کرتی رہی ہے میری قوم. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی، مجھے فوت کر دیا، کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ اس کے بعد تو آپ ان میں موجود تھے، آپ ان کے ساتھ تھے، رقیب تھے ان کے. وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہمہ وقت ہر چیز کے اوپر موجود رہنے والے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں. اسی طرح نبیوں کو علم غیب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ہمیں کلیئر کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 نکالیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. کائنات کے، یونیورس کے جو تمام خزانے ہیں ان کا میں مالک ہوں. اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں کہا. یہ قول رسول ہے قرآن. یہی کل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنوایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں. آپ میرے نبی کے نام پر بعد میں بڑا کچھ لے کر آؤ گے، روایتیں گھڑو گے، اور لوگ آپ کے پیچھے اندھا دھند چلیں گے. لیکن میرے نبی کا قول سن لو کہ قول رسول کریم کہہ رہا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس کوئی خزانے نہیں اللہ کے، اللہ مالک ہے. اور ولا عالم الغیب، اور یہ بھی کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے جو وہ قرآن میں دے رہے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں نے تمہیں یہ بھی کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں بھائی، میں نے یہ کب تم سے کہا ہے، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف یہ وحی کر دیا گیا ہے قرآن. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں تو ہمیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا حکم دیا گیا تو ہم بھی تو محمد رسول اللہ کی اور اس قرآن ہی کی پیروی کریں گے نا، کہ محمد رسول اللہ نے صرف قرآن کی پیروی کی ہے، قرآن کے اگینسٹ نہیں وہ چل سکتے. ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ. اے نبی ان سے پوچھئے قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا وہ شخص جو اپنی بصارت کے ساتھ غور و فکر کر کے اس قرآن کو، اس بات کو سمجھتا ہے، کیا وہ اور جو اندھوں کی طرح اندھی تقلید کرتا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں اندھوں کی طرح اندھی تقلید کر رہے ہو؟ وَأَنذِرْ بِهِ، اور اے نبی ان کو یہ بھی کہیے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ابھی آگاہی دے رہا ہوں، لیکن اس آگاہی سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، وہ لوگ اس آگاہی سے فائدہ اٹھائیں گے جن کے اندر اس بات کا خوف ہوگا کہ ان کو ایک دن جمع کیے جانا ہے، اکٹھے کیے جانا ہے اپنے رب کی طرف. جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو بتائیے کہ میں اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں اس قرآن کے ذریعے انذار کر رہا ہوں. لیس لہم، یہ سن رکھو کہ قیامت کے دن نہیں ہوگا تمہارے لیے من دونہ ہی، اس کے ساتھ ساتھ ولی، جو تم دنیا میں ولی پکڑتے پھر رہے ہو، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ملے گا تمہیں قیامت کے دن. ولا شفیع، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو یہ بھی بتائیے کہ اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ملے گا تمہیں قیامت کا دن. تو تمہارے جو شفاعت کے عقیدے ہیں وہ تو سارے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بوس کر دیے. قول رسول کریم بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود بتا دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ کو اور لوگوں کو کس نے شفاعت کے لیے کھڑا کر دیا؟ یہ روایتیں کہاں سے آ گئیں پھر؟ من دون اللہ لا ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے، لعلہم یتقون۔ اگر یہ بات یہ لوگ جان جائیں گے تو پھر ان تمام باتوں سے بچتے ہوئے یہ زندگی گزاریں گے۔ تقوی کی زندگی وہی گزار سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات سنے گا۔ یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ لیں گے جو ان کے اندر اللہ کا کھٹکا ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر اللہ کی تڑپ ہے، جن کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جستجو ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت ہے، وہ لوگ تو اس کتاب کی طرف آئیں گے۔ تو ماذا اجبتم، اے میرے پیغمبروں تمہیں کیا جواب ملا؟ اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہم غیب نہیں جانتے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فرمائیں گے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ میری نعمتوں کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی تھی ان احسانوں کو یاد کرو۔ اذ ایدتک، جب میں نے تمہاری مدد کی تھی، بروح القدس جبرائیل امین کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، جب آپ چھوٹی عمر میں، جب آپ گود میں تھے تب بھی، اور جب آپ ادھیڑ عمر میں پہنچے تو اس وقت بھی آپ لوگوں سے اللہ کا کتاب اللہ کا کلام کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جب اللہ نے آپ کو اپنی خاص کتاب سکھائی اور اس کتاب میں موجود حکمتوں سے آپ کو آگاہی دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات اور انجیل کا سبق دیا۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تورات عطا کی، اور وہ تورات ابھی ہم پیچھے اسی سورہ مائدہ میں پڑھ کر آئے کہ تورات کا کیا کام تھا، کہ تورات جو انجیل کے اندر عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ۔ تو انجیل جو ہے وہ کس کی کیا کرتی تھی؟ وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم سورہ مائدہ میں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقَ، اور جب آپ جب آپ تخلیق کرتے تھے، مِنَ الطِّینِ، مٹی کے ساتھ، کَہَیْئَةِ الطَّیْرِ، ایک پرندے کی جیسے آپ مجسمہ آپ بناتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ بِإِذْنِ، وہ اللہ کے حکم سے آپ بناتے تھے، یعنی پیچھے اللہ کا پروگرام تھا، اللہ کا حکم چلتا تھا، لیکن آپ قوم کو دکھانے کے لیے مٹی کا ایک شکل کا، ایک پرندے کی شکل کا ایک بناتے تھے۔ فَتَنْفُخُوا فِيهَا، پھر آپ اس کے اندر پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا، پھر وہ ایک پرندے کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ بِإِذْنِ، یہ کس کے حکم سے ہوتا تھا اے عیسیٰ؟ یہ اللہ قیامت کے دن جتنے قومیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب لوگ جمع ہوں گے، تو جس قوم کی طرف جو رسول آئے اس قوم کے رسول کو اس قوم کے اوپر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ہمیں بے شمار جگہ پہ بتائی ہے۔ اگر ہم ایک ایک آیت کی تفصیل میں جائیں گے تو اور ٹائم لگے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم ہر ایک امت کے اوپر ان کے رسول کو ایز اے گواہ لے کر آئیں گے قیامت کے دن، اور ہمارے اوپر آخری امت کے اوپر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ لایا جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فرقان میں کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو جو ہمارے اوپر رسول قیامت کے دن یہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ اللہ میری قوم تو قرآن سے ہجرت کر کے اعمال کر کے آئی ہوئی ہے، میں اب اس کا کیا کروں؟ اور حضرت عیسیٰ کی بھی آگے اسی میں آگے سٹیٹمنٹ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ان کو سزا دیں یا ان کو معاف کر دیں، یا آپ کا اختیار ہے، کسی نبی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حکم سے، میرے اذن سے وہ
پرندہ جو تھا، وَتُبْرِئَ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور جو مادرزاد اندھا وہ اور جو برس کا مریض ہوتا تھا وہ بھی میرے حکم سے اے عیسیٰ آپ کے ہاتھوں سے ٹھیک ہوتا تھا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معجزے تھے دراصل، اور معجزہ کہتے ہی اس چیز سے کوئی جو عاجز آ جائے، جس سے جو آپ کی عقل کو عاجز کر دے، یعنی عقل میں نہ آنے والی بات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بذات خود ایک معجزانہ پیدائش ہے۔ میں اکثر آپ سے یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بذات خود ایک معجزانہ پیدائش ہے، اور ان کے سامنے بنی اسرائیل جو کتاب اللہ کو چھوڑ چکے ہوئے تھے اور جن کے اندر وہ شرک بے انتہا آ چکا ہوا تھا اور انہیں اپنی ہستیاں بنائی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے تھرو ان کو یہ سارے معجزے دکھائے کہ وہ دیکھ لیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بنا رہے ہیں مٹی سے، اور جو مادرزاد اندھے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جو برس کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کو وہ اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ، اور اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ ساتھ یہ انفارم کیا کہ یہ اللہ کا حکم سے ہو رہا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی قوم کے اوپر حجت پوری کر دی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، یہ نا دراصل ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا فلانا کام فلانی جگہ سے ہوا ہے، فلانا کام فلانی جگہ سے ہوا ہے۔ کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ہم لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امتحان میں ڈالتے ہیں، ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، اور ہم غیر اللہ کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ آج جو عیسائی لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گوڈ کہتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور میں تمہیں اللہ کی پہچان کروا رہا ہوں۔ یہ سارا جو ان نیچرل پروسیس ہو رہا ہے، یہ ساری بات جو عقل سے عاجز ہو گئی ہے، یہ جو معجزہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے پیچھے سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کرنے والے حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے غلطی کھائی اور وہ کام کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو پکڑ لیا، یعنی وہ سمجھے کہ یہ سارا اختیار عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی جن کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، ہم کہتے ہیں چلو ان کے لڑ لگ جاؤ، انہی کو ہی پکڑ لو، یہ ہمارے سارے کام بنوا دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں بھی متنبع کیا ہے اور جو ان کے فالورز ہیں ان کو بھی متنبع کیا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک دیے تھے بنی اسرائیل کے آپ سے اے عیسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس یہ واضح دلائل، یہ واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ کی لے کر آئے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب ہونے سے اور قتل ہونے سے بچایا۔ ابھی آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی اور پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وقت کے پیغمبر کا، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے رہے، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، جو چیز سمجھ نہیں آتی، جو عقل سے ماورا ہوتی ہے، اس کو پھر ہم سحر کا نام دے دیتے ہیں کہ بس یہ ما فوق الفطرت چیز ہے، تو لہٰذا یہ ایک سحر ہے، جادو ہے کھلا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ان حواریوں کے طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف یہی پیغام بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو کہ میری بات مانو اور میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، جو یہ تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اور جو یہ تمہیں شرک سے بچنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ مانو اس بات کو۔ قالوا آمنا، ان سب نے کیا اقرار کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام حواری لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کون ہیں؟ عیسائی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے عیسائیوں کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔
اللہ پاک تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے ماننے والوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا قالوا آمنا، ہم نے مانا، واشہد باننا مسلمون، کہ ہم کیا ہیں، اس بات کی گواہی دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ اذ قال الحواریون، لیکن دیکھیں بعد میں انہوں نے شخصیت پرستی کی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو شخصیت پرستی یعنی پرستش سے لفظ، یعنی پرستش شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی اس حوالے سے، اور آہستہ آہستہ اتنی پرستش ہوئی کہ انہوں نے ان کو گاڈ بنا لیا اور عیسیٰ سے عیسائی ہو گئے، یعنی ان کی ساتھ نسبت جوڑ لی، ان کی نسبت اپنے ساتھ لگا کر کہ ہم عیسیٰ والے ہیں، عیسائی ہو گئے۔ جیسے اگر کوئی آج کہے کہ ہم مصطفی ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ کونوا ربانیین، اگر تمہیں کسی کے ساتھ اپنی نسبت، اپنا تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کے ساتھ جوڑو، رب کے ساتھ جوڑ دو۔ یہی پیغام ہے تمام انبیاء کرام کا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، محمد رسول اللہ کا قول بھی یہی ہے، قول رسول کریم قرآن۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے اب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، حل یستطیع ربک، کیا ایسا ہو سکتا ہے، آپ کا رب ایسا کر سکتے ہیں، ان ینزل علینا، کہ وہ ہماری طرف نازل کرے مائدہ۔ یہ صورت المائدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی مائدہ کے نام کے اوپر ہے کہ ہمارے اوپر ایک مائدہ، ایک خوان نازل فرمایا جائے کھانے کا، من السماء، آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، پیغمبر نے قوم کو سمجھایا کہ اس طرح کے مطالبے یہ بے مقصد مطالبے ہیں، تمہارے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزے ہو گئے ہیں، تم کھانا مانگ رہے ہو کہ جی اوپر سے کھانا آئے، طعام آئے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے مطالبے نہ کرو اللہ تعالیٰ سے، تم نے مذاق سمجھ لیا اس چیز کو۔ اللہ کی ذات، اللہ کے معجزات اور اللہ کی نشانیاں یہ کوئی مذاق نہیں ہیں، یہ ہزلیات نہیں ہیں کہ تم اب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے مطالبے کرو کہ ہمارے اوپر آسمان سے جناب کھانا نازل کریں، طعام آئے، ہمارے لیے دسترخوان بن کر آئے۔ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، ابھی تم نے گواہی دی ہے کہ ہم اللہ کے بات ماننے والے ہیں، تو پھر اللہ کی بات کو سیدھے راستے سے مانو، مطالبے نہ کرو۔ قالو، انہوں نے پھر کہا کہ نریدو، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ان تاکل منہا، اب انہوں نے اپنی ایک حجت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور اس لیے بھی کہ ہمارے دل مزید اطمینان پا جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمایا ہے، تو ہمارے دل اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان میں بڑھ جائیں۔ تطمئن قلوبنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور مطمئن ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ابھی یہ معجزات ان کو ناکافی فیل ہو رہے ہیں کہ ایک اور معجزے کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ رکھ دی۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا، اور ہم یہ بھی جان لیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور پھر ہم وہ جو طعام نازل ہوگا اس کے نزول کے اوپر بھی ہم گواہ ہو جائیں گے کہ جناب ہاں ہمارے سامنے تو آسمان سے ایسے کر کے جناب کھانا آیا اور ہم نے کھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ، اے اللہ، انہوں نے قوم کے کہنے پر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا، ہمارے اوپر نازل فرمائیں، مائدۃ من السماء، آسمان سے مائدہ، طعام، تکونو، وہ ہو جائے، لنا، ہمارے لیے، عیدن لاولینا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد میں بھی جو لوگ آئیں گے ان سب کے لیے وہ ایک عید بن جائے، خوشی بن جائے، ہمارے لیے جشن کا دن قرار پائے۔ وآیۃ منکا، اور وہ اے اللہ آپ کی طرف سے ایک اور ایک نشانی کے طور پر ایک ٹھہرے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آگے سے کیا جواب آیا؟ قال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی منزلھا علیکم، دیکھو میں تم پر یہ نازل تو کر دیتا ہوں، یہ طعام میں تم پر ضرور نازل کر دوں گا۔ فَمَن یکفر بعد ایمانکم منکم، پس اگر اس کے آنے کے بعد بھی اگر تم میں سے کسی نے اس کا میرا انکار کر دیا،
فَإِنِّي پس پھر بے شک میں بھی اعذبہ عذاباً ایسا عذاب اس کو دوں گا کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو پھر پہلے انسانیت میں پورے عالم میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو وہاں صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے نا اونٹنی، یہ تمہارے لیے اب اللہ کی، جب قوم نے بالکل حدیں ساری پار کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری حتمی حجت پوری کرنے کے لیے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ وسقیاھا، اور اس کی ایک دن باری ہے پانی پینے کی۔ تو قوم کو انہوں نے یہ کہا، تو پھر اس قوم میں سے ایک بدبخت اٹھا، یعنی قوم پوری بدبخت تھی، یعنی وہ ان کا ریپرزنٹیٹیو ہو گیا، ایک نمائندہ۔ اس نے کہا کہ اس اونٹنی کو جو ہے نا اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو پھر کیا ہوا، وہ ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اتمام حجت کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بات کہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا ہو، آیتن من کا، جب انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی کے طور پر مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اب یہ جو اگر میں نشانی کے طور پہ اتارتا ہوں نا تو پھر یہ میری طرف سے حتمی نشانی ہے، مائنڈ اٹ۔ تمہیں سمجھانے کے لیے مسلسل عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار معجزات تمہارے سامنے لے کر آتے رہے، اور یہ تعارف کرواتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے، اور یہ تم جان لو کہ اللہ کی بات مانو۔ لیکن اب چونکہ قوم آپ کی یہ ایک اور مزید نشانی مانگ رہی ہے، تو اب اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں بچے گی، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ پھر اس کے بعد کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس قوم کو وارننگ دی، پھر وہ ایسی دعا کرنے سے، ایسا مطالبہ کرنے سے باز رہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے اس بات پر، اس قرآن پر جو آپ نے ہماری طرف نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ اس قرآن کو انسانیت تک پہنچانے کی جو گواہی ہے، کھڑے ہونے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔